بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عدل و انصاف کی اہمیت اور اس کی تاکید کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ عدل عربی میں کہتے ہیں کسی حقدار کے حق کو پورا پورا ادا کرنا، کسی کے حقوق و واجبات کو پورا کر دینا، جس کا کوئی حق بنتا ہے اس کا معاوضہ پورے کا پورا دے دینا، مناسب اور متوازن عمل اور فیصلے کو بھی عدل کہتے ہیں۔ برابری، یہ بھی عدل کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور ہے۔ وضع الشیء علی مکانہ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا، یہ بھی عدل کا مفہوم ہے۔ اب عدل کی جو اہمیت ہے، قرآن نے سورہ 55ویں جو سورت سورہ رحمان جو مشہور سورت ہے نا، اس کی آیات 7 اور 9 میں بتایا والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء، اور ہم نے کائنات آسمان کو، رفعها ہم نے اٹھایا اس کو، ووضع الميزان اور اس میں ہم نے میزان رکھا، یعنی پوری کائنات میں اللہ نے میزان کو رکھا، اس کو انصاف پر قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ابھی نہیں تم اس میزان میں حد سے بڑھو، اس میزان کو خراب مت کرو، واقیم الوزن، اور میزان کو قائم کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا تخس میزان، اور میزان کو خراب نہیں کرو۔ اور اگر میزان کو خراب کیا جو کائنات میں قائم ہے تو پھر زمین کا میزان بھی بگڑے گا نا، اس میں بھی پھر عدل خرابی آ جائے گی۔ اور اگر لوگ پھر دنیا میں عدل انصاف نہیں کریں گے، اور جن کی ذمہ داری ہے عدل انصاف، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں کریں گے پورا، اور وہ ظلم کا ساتھ دیں گے بجائے کہ وہ عدل کا ساتھ دے، یعنی اگر میرے پاس عدل کی کرسی ہے اور میں اس کرسی پر بیٹھ کر ظلم کا جو ہے نا حامی بنوں گا، میرے پاس عدل کا قلم، میں اس کو ظلم کے لیے استعمال کروں گا، میرے پاس عدل کے لیے اختیارات ہے، میں اس کو ظلم کے لیے استعمال کروں گا، تو پھر زمین کی حالت بگڑ جائے گی، پھر وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ جدھر عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، وہ معاشرہ پھر اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، زور زبردستی سے معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے، اور تلوار کے بلبوتے پر، بندوق کے زور پر معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے۔ معاشروں کو اگر آپ نے اٹھانا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ کی سنت پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ عدل انصاف۔ اور انبیاء کرام کا مشن بھی یہی تھا، جتنے اللہ پاک نے نبی اور رسول مبعوث فرمایا، سب کا جو ہدف تھا انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا جو مشن تھا وہ اللہ کے زمین میں عدل کا نظام برپا کرنا تھا، کہ سارے لوگ وہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ سورۃ الحدید کی آیات 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے جتنے رسول مبعوث فرمائے ان کو ہم نے بینات، روشن دلائل دیے، کتاب اور میزان عطا کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورا میں آیات نمبر 15 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے حکم کیا ہے کہ میں تمہارے بیچ انصاف برپا کروں، مجھے اللہ نے حکم کیا کہ تمہارے بیچ میں انصاف۔ یہ کس کی زبان سے اللہ پاک کہلوا رہا ہے؟ اللہ کے جو رسول ہے آخری، اس کی زبان مبارک سے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیات 29 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قل امر ربی بالقسط، کہیے اے رسول کہ مجھے میرے رب نے یہ امر کیا ہے کہ تو نے انصاف کرنا ہے، غیر جانبداری سے، بے لاگ انصاف۔ اسی لیے ایک فیصلے میں بنو مخزوم کی ایک امیر زادی لڑکی فاطمہ اس کا نام تھی، اس سے چوری ہوئی، وہ پکڑی گئی، تو لوگوں نے چاہا کہ یہ معاف ہو جائے، کسی میں جرت نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے سفارش کروائے۔ حضرت اسامہ جس سے بہت پیغمبر پیار کرتے تھے، اسامہ بن زید، اس کو انہوں نے پیغمبر کے پاس بھیجا۔ حضرت اسامہ جب آئے اس لڑکی کی سفارش کے لیے، تو پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتا ہے بنی اسرائیل تو اسی لیے غرق ہو گئے، جو بڑے لوگ پکڑے جاتے تھے وہ چھوڑے جاتے تھے، جو غریب پکڑے جاتے تھے پھر وہ سزا پاتے تھے۔
کیا میں بھی ایسے ہی کروں؟ خدا کی قسم اگر میری بیٹی بی بی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ بھی چوری کرتی اس کو بھی سزا ملتی تھی. یہ انصاف. بی بی فاطمہ جو پیغمبر کا لخت جگر اگر وہ بھی عمل کرتی نا تو اس کو بھی نہیں چوڑے جاتے تھے. اس طرح کا انصاف ہم نے کرنا. اور سورہ سواد آیات 26 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے اور آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی تھے. آپ کو زبور بھی عطا کیا گیا تھا. یا داؤد، اللہ نے فرمایا اے داؤد انا جعلناک خلیفتن، میں نے تجھے خلیفہ بنایا فی الارض، زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، انسانوں کے بیچ میں حق کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. ولا تتبع الہوی، لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلنا کہ یہ زوراور ہے فلان ہے فلان ہے. فیضلک عن سبیل اللہ، پھر وہ تم کو اللہ کے راہ سے گمراہ کریں گے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یاد رکھو اے داؤد اگر حق کا جھنڈا حق آپ نے چھوڑا، کسی نے چھوڑا حق کو، عدل کو چھوڑا، ظلم کے راستے پر چلا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت عذاب، جو عدل کی کرسی پر بیٹھ کر وہ ظلم کا فیصلہ کرے اور حق کا قلم اس کے ہاتھ میں اور ظلم کے خلاف اس کو چلائے اور اپنی طاقت کو ظلم کے پلڑے میں ڈالے. اس کے لیے عزیز دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ، ان کے لیے، لہم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب، اس لیے کہ ایک اور عدالت بھی آنا ہے. اس عدالت کو اس نے بولا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جج صاحب جس کرسی پر آپ بیٹھے تھے اس میں آپ نے انصاف کیا؟ فلان صاحب، فلان حاکم صاحب جو تم ریاست کے کرسی پر بیٹھے تھے تم نے انصاف کیا؟ جو تم حکومت کے کرسی پر تھے تم نے انصاف کیا؟ جو مذہب کے کرسی پر تم بیٹھے تھے تم نے انصاف کیا؟ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کیا؟ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا؟ جو تیرے نیچے تھا اس کے ساتھ تم نے انصاف کیا؟ اپنے بہنوں کے ساتھ انصاف کیا؟ ان کا حق تم نے دیا اس کو؟ تم نے بیٹھی اور بیٹھے کو ایک نظر سے دیکھا؟ تم نے ماں کے ساتھ انصاف کیا اور ماں اور بیوی کے بیچ میں تم نے انصاف کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر کیا پھر تو جنت ہے انسان کے لیے. اور مسلمانوں کا مشن بھی یہی ہے، ذمہ داری. سورہ نساء کی آیت 105 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم سب مسلمان انصاف کا لمبردار بن جاؤ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدالتوں کو طاقتور بناؤ. سارے مسلمان وہ عدالتوں کی پشت پر کھڑے ہو جائے، اپنے ججوں کو طاقت دے دے، اس نظام کو طاقت دے دے کہ کوئی ہمارے ججوں کو ڈرا نہ سکے، کوئی ہمارے ججوں پر دباؤ نہیں ڈال سکے کہ اس کے پیچھے امت مسلمہ کڑی ہے، اس جج کے پیچھے کوئی اس کو خرید نہیں سکے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے، کوئی اس کو خوفزدہ نہیں کر سکے. اے ایمان والو، سب کے سب جو ہے نا عدالت کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور گواہی دے دو حق کے لیے. جب بھی تم کو عدالت بلائے فوراً عدالت میں پہنچ اور حق کی گواہی دے دو، انصاف کی گواہی دے دو، صرف اللہ کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے خلاف، وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے خلاف، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، چاہے وہ فیصلہ ادھر سامنے غریب کھڑا ہے یا امیر کھڑا ہے اس کے ساتھ انصاف کرو. یہ مت دیکھو کہ غریب ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہی کرتے ہو، یہ مت دیکھو کہ وہ طاقتور ہے اس کے ساتھ تم انصاف کرتے ہو، جو کمزور اس کے ساتھ بھی انصاف ہی کرتے ہو. میلاؤ انصاف، اس کی امیری غریبی کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے عدل کو دیکھنا ہے، انصاف کو دیکھنا ہے. پھر آگے فرمایا فلا تتبعوا الهوى، خواہشات پر مت چلو، ان تعدلوا، کہ تم عدل کو چھوڑ دو، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبیر. گواہی میں ہیر پھیر نہیں کرو، انصاف میں ہیر پھیر مت کر لو، غلط بیانی مت کرو، صحیح گواہی دے دو، صحیح فیصلے کر دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، سورہ مائدہ کے آیات 8 میں، اے مسلمانوں دشمن تمہارے سامنے ہے اس کے ساتھ تم فیصلہ کر رہے ہو نا،
دشمن سر کا دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی بھی تم کو جو ہے نا عدل سے نہیں ہٹائے، اس کی دشمنی تم کو نہیں ابارے اس بات پر کہ تم انصاف چھوڑ دو. جو تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے ایمان والو انصاف کرو کہ یہی تقوی سے قریب تر ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اسلامی عدالتوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت 58 میں وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اے مسلمانوں، اے اسلام کے قاضیوں، اے اسلام کے حاکموں، اے وہ لوگوں جن کے ہاتھ میں انصاف، اے بالادست لوگوں، جب بھی تم فیصلہ کرو بیچ میں لوگوں کے، فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو انصاف کا فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، انصاف والوں کو دوست رکھتا ہے. اور اے مسلمانوں، سورۃ الحجرات کی آیت 10 میں انما المؤمنون اخوۃ، تم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے بیچ میں اصلاح کرو. کس طرح؟ فاصلحوا بینہما بالعدل، سارے مسلمانوں میں فرق نہیں کرو کہ یہ کالا یہ گورا ہے، یہ فلان ہے یہ فلان، وہ کالا ہے وہ گورا ہے. ہر مسلمان کے ساتھ، چاہے وہ کمزور ہے چاہے زورور ہے، اس کے ساتھ انصاف کرو. واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، سنو اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے. تو آج ہماری عدالتیں، ہماری حکومتیں، ہماری ریاستیں، ہمارے آپس کے معاملات ہم سب پر آیا ہیں. ایک مغربی عدالت ہے، ایک ہمارے آ کی عدالت ہے. آپ جدھر جاؤ مسلمان عدالتیں وہ مغربی عدالتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے انصاف میں. مغرب کے لوگ اپنی عدالتوں پر فخر کرتے، ان کی عدالتوں نے ان کو بے لاگ انصاف دیا ہے، اور ان کی ملکوں میں خوشحالی ہے، امن ہے، سکون ہے، پیار ہے، محبت ہے. کاش کہ ہماری عدالتیں بھی وہ قرآن کی روشنی میں اس طرح بن جائیں، اور ہر مسلمان کے بیگ پر اس کی عدالت کھڑی ہو کہ ہمارے پیچھے اسلام کی عدالت ہے، میرا حق کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے پیچھے اسلام کی عدالت ہے. اسلام کے قاضی میرے حق کا دفاع کرتے، اسلام کے وکیل میرے جو ہے نا حق کے لیے لڑتے. نہ پھر وہ حاکموں سے ڈرے گا نہ وہ طاقتوروں سے ڈرے گا، اس لیے کہ اسلام کی عدالت اس کے بیک پر ہے. اور ایسی عدالت کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے مگر اسلام کی عدالت ہٹتی نہیں ہے کہ میری بیٹی اگر فاطمہ بھی ہو تو اس کے ہاتھ بھی پھر کاٹے جائیں گے. پھر کوئی کسی کا حق کھا سکے گا؟ کوئی کسی پر ظلم کر سکے گا؟ پھر ملک میں امن آئے گی، خوشحالی آئے گی، امید پیدا ہوئے گا کہ ہماری عدالتیں تو ہے. کیا اگر میں غریب ہوں، کیا اگر میں کمزور ہوں، میری عدالت تو طاقتور ہے، میری عدالت تو طاقتور ہے، مجھے میری عدالتوں پر فخر ہے. یہ اس وقت ممکن ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور عوام بھی اس کے پیچھے ہو، عوام بھی اس کو سپورٹ کرے، عدالتوں کو ان کا احترام کرے، عدالتوں کا، قاضیوں کا احترام کرے، عدالتوں کا احترام کرے، عدالتی فیصلوں کا احترام کرے اور حق کی گواہی وہاں پر دے دے. ایک تقابلی وہ پیش کروں گے پھر بات کو ختم کریں گے نا. اللہ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو انصاف پر قائم، آزاد ہے، انصاف پر قائم. ایک آدمی وہ ہے جو غلام ہے اور گنگا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایسی عدالتیں جو گنگی ہے، جن کی زبانوں کو کاٹا گیا ہے، جو آزاد نہیں ہے، جو پابند ہے، جو دوسروں کی ہدایت پر چلے، وہ عدالتیں بہتر ہے یا وہ عدالتیں جو آزاد ہے؟ وہ عدالتیں جو طاقتور ہے، وہ عدالتیں جو صراط المستقیم پر چل رہا ہے، کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتے، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے. وہ قانون سے جو ہے نا ڈکٹیشن لیتے، آئین سے ڈکٹیشن لیتے. ان کے سامنے آئین کی کتاب، ان کے سامنے قانون ہے، ان کے سامنے قرآن ہے، ان کے ساتھ پیغمبر کی سنت ہے ان کے سامنے. وہ بہتر ہے نا. اور جو دوسروں سے ڈکٹیشن لے گا، جو دوسروں کے دباؤ میں آئے گا، تو یہ سورہ نحل کی آیات ہے، غور سے اس کو مسلمانوں پڑھو، بار بار اس کو پڑھو. آیات نمبر 76 16ویں سورت کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. ایک آدمی وہ ہے جو غلام ہے بیچارہ، اب قدرت نہیں رکھتا، آزاد نہیں ہے، گنگا ہے. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر.
اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا آقا جدھر اس کو بھیجے وہ خیر نہیں لائے گا، کیونکہ غلام ہے، اس لیے کہ وہ ڈرپوک ہے، اس لیے کہ وہ گنگا ہے۔ حل یستوی ہوا من، کیا وہ غلام، وہ گنگا، وہ بہتر ہے؟ ومن یأمر بالعدل، یا وہ جو انصاف کا فیصلہ کرتے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو ہماری عدالتیں جب آزاد ہو جائیں گی، جب ان کے پاس ہماری طاقت ہوگی، جب ریاست عدالت کے ساتھ کھڑی ہوگی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اللہ ایسا کرے کہ ہماری ریاست تمام تر اپنی طاقت کے ساتھ عدل اور عدالت کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہماری حکومت اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ وہ عدالت کے ساتھ ہو جائے، اور عوام پورے کا پورا وہ عدالت کے ساتھ ہو جائے، پھر ترقی کا دروازہ کھل جائے گا پاکستان میں، عالم اسلام میں۔ صرف میں ایک ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، میں چونکہ تمام عالم اسلام کی بات کرتا ہوں، تمام عالم اسلام میں پھر دروازے کھل جائیں گے، روشنی کے دروازے، ترقی کے دروازے، پیار کے دروازے، محبت کے دروازے، امن کے دروازے۔ پھر عالم اسلام کے لوگ مغربی دنیا کی طرف بھاگیں گے نہیں، پھر مغربی دنیا کے لوگ ہمارے ہاں آ جائیں گے، ہماری عدالتوں پر فخر ہوئے گا۔ اور آخری حدیث امام مسلم نے جس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1827، اللہ کے رسول فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اللہ کی عدالت لگے گی تو ان قاضیوں کو جنہوں نے انصاف فراہم کیا ہے قوم کو، ان کو اللہ تعالیٰ نور کے کرسیوں پر بٹھائے گا۔ کس کے؟ نور کے، نورانی کرسیوں پر بیٹھیں گے، اور اللہ کے فرشتے ان قاضیوں پر فخر کریں گے، ان حکمرانوں پر، کہ دیکھو اس حاکم کو، اس طاقت کے باوجود وہ انصاف کرتا تھا، دیکھو اس قاضی کو، اس پر اتنا پریشر تھا لیکن یہ انصاف کرتا تھا، اس قدر اس قاضی کو لالچ دی گیا، کروڑوں روپے دیا گیا، لیکن اس نے نہیں کھایا، اپنی تنخواہ پر گزارا کیا اور انصاف فراہم کیا۔ اللہ ایسا کرے، انشاءاللہ ہوگا اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔